ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا معاملہ سب سے مختلف ہے، سب سے نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طفل نوری سے تخلیق کیا، پھر جثہ توفیق الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیاوی معاملہ ہے وہ بھی باقی تمام سے مختلف ہے۔ وہ جو پوری دنیا میں ممتاز ہے، وہ جو پوری دنیا کا سردار ہے، وہ جو پوری دنیا کا امام ہے، وہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے، وہ جو نبیوں کا بھی امام ہے، ایسا پیغمبر ملا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیس، اس کا احترام کچھ اس طرح رکھا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتارا۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہر مرد کی پشت میں وہ روح اترتی ہے جو اولاد بن کے اس دنیا میں آتی ہے، وہ ہر فرد کی پشت میں وہ روح اترتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روح مبارک جو اس دنیا میں آنی تھی، وہ اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں وہ نور اتارا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے محمد مصطفیٰ جو ہے وہ پھر دنیا کی طرف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روح جو ابھی باپ میں ٹرانسفر ہوئی اور پھر باپ سے ماں کی طرف ٹرانسفر ہونی تھی، تو باپ کے ٹرانسفر ہوتے ہی اسے اللہ تعالیٰ نے پشت میں نہیں رکھا، اسے پھر بھی پیشانی میں رکھا۔ یہ اس نبی کا احترام ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو خود اللہ نے کیا ہے، جس کا احترام خود اللہ نے کیا ہے۔ ہم لوگ اس کے احترام میں کیا کرتے ہیں، اس کی محبت میں کیا کرتے ہیں، اس کی عقیدت میں کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے، بڑا ہی فکر کا مقام ہے۔ ہم لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ نارمل تو ہر بندہ اپنی پشت میں وہ روح لیتا ہے جو اولاد کی صورت میں اس دنیا میں آتی ہے، باپ کی پشت سے ہوتا ہوا پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے باپ کی پشت سے ہو کے۔ ہم نے اور آپ نے ایک لفظ تو سنا ہے نا کہ 7 پشتیں یاد کریں گی، وہ تو جی 7 پشتوں سے ایسے چلے آ رہے ہیں، ان کی تو جی 7ویں پشت ہے، یہ حکمرانی کر رہے ہیں، سرداری کر رہے ہیں، یہ جی 7 پشتوں تک اس کی ملکیت، 7 نسلوں تک اس کی ملکیت، اس کی دولت۔ یہ 7 پشتوں کا لفظ ہم جو سنتے ہیں، وہ پشت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جو عطا کرنی ہے وہ اس کی پشت میں اترتی ہے، وہ روح اس کی پشت میں اترتی ہے۔ اس کی پشت میں جو روح اتری وہ ماں کے بطن سے ہو کے وہ دنیا میں آئی، پھر اس کی پشت میں جو روح اتری وہ پھر ماں کے بطن سے ہو کے دنیا میں آئی، پھر اس کی پشت میں جو اتری پھر وہ ماں کے بطن سے ہو کے دنیا میں آئی۔ اس طرح کرتے کرتے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کی اولاد کی روح ان کی پشت میں اترتی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں وہ اترتی ہے، وہاں سے وہ ماں کے بطن کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ دنیا کی طرف جناب اسے بھیجا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اور ہم لوگ یہ مثال جو دیتے ہیں نا 7 پشتوں کی، یہ 7 پشتوں کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ انسان کو جب اولاد عطا ہونی ہوتی ہے تو اس اولاد کا روح جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ اس کی پشت میں اتاری جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ
ان کی مائیں آج کل جیسے وہ خاندانی منصوبہ بندی کا معاملہ چل رہا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ تمہاری خاندانی منصوبہ بندی کے چکر میں وہ عورت جو یہ سوچتی ہے کہ میں نے خاندانی منصوبہ بندی کر کے اپنی صحت بچا لی، اب تم نے تو اپنی صحت بچا لی، لیکن جو اولاد اللہ نے بھیجنی تھی تیرے پیٹ میں وہ اب تیرے پیٹ میں نہیں آئے گی۔ وہ جو اولاد اللہ نے لکھی تھی، وہ جو نعمت اللہ نے لکھی تھی، وہ جو رحمت اللہ نے رکھی تھی، وہ جو برکت اللہ نے لکھی تھی تیرے پیٹ سے دنیا میں آنی تھی، وہ تو نے اپنے پیٹ سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کاٹ ڈالا۔ کتنا عجیب سودا کرتی ہے ہماری مائیں بہنیں کہ میں نے اپنی صحت کے لیے خاندانی منصوبہ بندی سے معاشی اور معاشرتی ترقی آئے گی، معاشی اور معاشرتی خوشحالی آئے گی۔ عجیب بات ہے، وہ رب جسے تخلیق کرتا ہے اس رب نے کچھ نہیں سوچا، تم اتنا سوچتے ہو۔ جب تم اتنا سوچتے ہو تو وہ مالک کتنا سوچتا ہوگا، اس بات کا اندازہ ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں۔ اب اس نے تو کر لی، اب ہوگا کیا؟ اگر اس کے باپ کی پیٹھ میں، اس کی پشت میں وہ روح اتر گئی تو اس کا باپ صاف ظاہر ہے کسی اور طرف جائے گا، پھر ممکن ہے وہ دوسری شادی کر لے، اور اگر شادی نہیں کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جائے گا۔ وہ جو روح اس کی پیٹھ میں اتری ہوئی ہے وہ اب کسی کے پیٹ میں تو جانی ہے، پھر وہ کسی ایسے کام میں لگے گا جس سے پھر معاشرتی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی، خاندانی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی وہ ایک عیب اور گناہ بن جاتا ہے۔ پھر معاشرہ اسی طرح آگے پھر گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہماری مائیں بہنیں اس کو خاندانی منصوبہ بندی کو وہ اپنی صحت کا معاملہ سمجھتی ہیں، اپنے اور اپنے گھر کی خوشحالی کا معاملہ سمجھتی ہیں۔ بات ایسے نہیں ہے، یہ پشت میں اترنے والی جو روح ہے یہ کسی کے پیٹ میں جانی ہے۔ تو نے اپنے پیٹ کا رستہ روک لیا، تو نے اپنے پیٹ کا رستہ روک لیا، لیکن اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ جو آنے والی ہے وہ ادھر نہیں تو کہیں اور جائے گی، وہ ادھر نہیں تو کہیں اور جائے گی۔ اور اگر بالفرض اس کا باپ مر جاتا ہے اور تیرے پیٹ سے اللہ نے کوئی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور تو نے بھی اپنے پیٹ سے وہ تقدیر بند کر دی ہے تو پھر وہ کہیں اور تو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس طرح ٹرانسفر کرتا ہے، اولاد کسی کی ہے، کسی کے حصے میں لکھی تھی، اس نے اپنا دروازہ بند کیا اور وہ کسی اور کے حصے میں ٹرانسفر ہو گئی، اب وہ اولاد کس حد تک اس معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوگی؟ جس کو تقدیر میں کسی کے لیے لکھا گیا، اس کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے سے، اس کے وہاں سے اترنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں ہیرا پھیری کر دی، اور پھر اس کے لیے کوئی اور جناب پشت لکھی گئی، کوئی اور پیٹ لکھا گیا۔ اب جب کسی اور ادھاری پشت اور ادھارے پیٹ میں جو جائے گا اس کی زندگی کتنی جناب پرفیکٹ ہوگی اور کس طرح کی اس کی زندگی ہوگی، اور پھر معاشرے کو وہ دے گا کیا، اور معاشرے کے لیے کہاں سے مطلب سود مندی ہوگی، فائدے کی بات ہوگی۔ بڑی پریشانی والے اعمال ہم کرتے ہیں اور بڑے خسارے والے اعمال ہم کرتے ہیں۔ ہم پشت کی کہانی کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ مثالوں میں تو کہتے تھے کہ 7 پشتیں، لیکن یہ 7 پشتیں ہوتی کیا ہیں، یہ پشت کا معاملہ ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے بھائی بھی نہیں سمجھتے، ہماری بہنیں بھی نہیں سمجھتی۔ یہ بڑے عجیب معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو قبول کریں۔ ہم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو جب قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم اس کی دی ہوئی ہدایت کو بھی قبول نہیں کرتے۔